السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حنیف مراد آپ کی خدمت میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن ٹی وی۔ ناظرین، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اکثر لوگ رمضان میں یہ سوال کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ رمضان میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان میں روزے کی حالت میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کون سے ایسے کام ہیں جن کو انجام دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایجوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، رمضان میں روزہ توڑ دینے والے کون کون سے کام ہیں، کن کن کاموں کو انجام دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، پھر بھی جانتے بوجھتے ہوئے اگر وہ کوئی چیز کھاتا یا پیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے یا بھول کر کچھ کھا لے، اسے معلوم نہیں کہ میں روزے سے ہوں، غلطی یا بھول سے کچھ کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے دار بھول کر اگر کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ یعنی بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے کی حالت میں یا فرض روزے کی قضا کرتے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو مرد اور عورت دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جس کا روزہ ٹوٹ گیا رمضان میں، اگر کسی نے ایسی کوئی غلطی کر لی تو اسے کیا کرنا ہوگا، اسے اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اسے کفارہ دینا ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایسے شخص کا کفارہ یہ بیان کیا گیا ہے، جو شخص اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لے، اس کا کفارہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو، ظاہر سی بات ہے یہ دور غلاموں کا تو ہے نہیں، کسی کے پاس غلام ہوتے نہیں ہیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ اس دور میں کوئی شخص غلام آزاد کر لے جائے۔ تو جو شخص ایسا نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی اگر کسی سے 2 مہینے کے روزے نہ رکھے جائیں تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور جس شخص نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی ہے، کفارے کے ساتھ ساتھ اسے یہ کفارہ تو دینا ہی ہوگا، کفارے کے ساتھ ساتھ اسے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی جس روزے میں اس نے ہم بستری کی تھی، اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار بھی کرنی پڑے گی۔ عورت کیا کرے گی؟ کیونکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی روزہ ٹوٹا ہے، تو میرے ناقص علم کے مطابق عورت اس روزے کی قضا کرے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کرے گی۔ اسی طرح جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اگر کوئی الٹی کرے، قے کرے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں الٹی اور قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو روزے کی حالت میں قے آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر قے کرے تو قضا دے، کیونکہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو الٹی ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا،
لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جان بوجھ کر کوئی ایسی حرکت یا کوئی کام ایسا کرتا ہے جس سے الٹی ہو جائے تو پھر اسے اس روزے کی قضا نکالنی پڑے گی، اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آ جائے یا نفاس کا خون شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض کیا ہے؟ حیض یعنی کسی عورت کے ماہواری کے دن شروع ہونا، کسی لیڈیز کو پیریڈ آنا۔ جب کسی عورت کو ماہواری آنی شروع ہو جائے گی اور وہ روزے کی حالت سے ہوگی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ یعنی جب عورت حائضہ ہو جائے تو نہ تو وہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی۔ اگر بعد میں جب اس عورت کے ماہواری کے دن ختم ہو جائیں گے تو وہ اس روزے کی قضا کرے گی، بعد میں ان روزوں کو رکھے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے وہ روزے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر روزے کی حالت میں کسی کو نکسیر پھوٹ جائے، روزے کی حالت میں کسی کی ناک سے خون بہنے لگے تو میرے ناقص علم کے مطابق نکسیر پھوٹنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نکسیر پھوٹنے سے روزہ ٹوٹنے کی کوئی صحیح دلیل میرے علم کے مطابق موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی مریض کو خون دینا ہو تو کسی مریض کو خون دینے سے اور خون ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین، اس ویڈیو کے دوسرے بھاگ کے ساتھ، دوسرے حصے کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ ناظرین، یہ میرا اپنا چینل ہے، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔